روشن کہانیاں بچوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی روشن کہانیاں قرآن کریم کے حوالہ جات کے ساتھ اس کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو روزانہ ایک کہانی سنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اپنے پیغمبروں کے بارے میں معلومات حاصل ہو۔ چلیے آج ہم کس پیغمبر کی کہانی پڑھ رہے ہیں؟ آج تقریباً 1,24,000 پیغمبر آئے اور سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام اور سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کے درمیان میں جتنے پیغمبر آئے ان سب نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا اور انہیں ہدایت کا اور نیکی کا حکم دیا۔ چلیے آج ہم پڑھ رہے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی۔ تو آج دیکھتے ہیں، بچے میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اور آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ اس سے آپ کی اردو بھی اچھی ہو رہی ہے اور آپ کو معلومات بھی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا۔ کن لوگوں کی رہنمائی کے لیے؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو کن لوگوں کی رہنمائی کے لیے؟ ذرا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے بچے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ٹھیک ہے، آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی۔ مدین شہر کے اکثر لوگ نہایت دھوکے باز اور لالچی تھے۔ اچھا، میں آپ کو تشریح کے ساتھ اور آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی۔ اچھا، مدین جگہ کا نام ہے، ایک شہر کا نام ہے۔ نہایت دھوکے باز جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اور لالچی جو لوگ چھوٹی چھوٹے چیزوں پہ لالچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا بالکل ایمان نہیں تھا، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے تھے؟ ان کی برائی کیا تھی؟ خاص طور سے وہ تجارت میں کم تولتے اور ہر سودے میں بے ایمانی کرتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے۔ اب تو یہ بہت عام ہو گیا ہے، سودے میں کم تولنا اور بے ایمانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کا نشان نہ بنائے بلکہ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سے معافی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنا رسول چنا۔ کن لوگوں کی رہنمائی کے لیے؟ جو لوگ دیانتداری نہیں کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، کم تولتے تھے اور اللہ کا حکم نہیں مانتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے کہ خدا کے لیے اللہ کو مانو، مگر وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے، یعنی کہ ہنستے ان کے پر۔ لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور ہمت سے وہ اس بات پر قائم رہے۔ پھر کچھ ہی لوگوں نے ان کی بات کو غور سے سنا تو ان کے دلوں پر اتنا اثر ہوا کہ وہ لوگ کیا ہوا بھائی؟ اثر ہوا تو وہ لوگ بھی ایمان لے آئے۔ وہ لوگ کیا ہوا؟ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اچھا، یہ دیکھ کر وہاں کے نافرمان سرداروں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی۔ کیا کہا؟ سرداروں نے کہا کہ آپ اپنی تبلیغ سے باز آ جائیں۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ دین پھیلانا، لوگوں کو نیکی کی راہ دکھانا، لوگوں کو باتیں بتانا، یہ تبلیغ کہلاتا ہے۔ سے رک جائیں ورنہ ہم آپ اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اچھا، ان کی دشمنوں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلنے کی تیاری کر لی۔ دیکھیے بعض وقت کیا ہوتا ہے، ہجرت کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ پھر وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو معاف نہیں کرتے جو اللہ کے رسول کی دشمن بن جائیں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے دشمن بن گئے تھے وہاں کے لوگ۔ انہوں نے آخری بار ان لوگوں کو خبردار کیا ان کے، انہوں نے دوبارہ تنبیہ کی۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، اگر تم نے توبہ نہیں کی تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ دیکھیں اللہ کی ناراضگی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ پھر جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کے ساتھی وہاں سے کافی دور پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ مدین جگہ تھا نا، مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل شروع ہوا۔ اللہ کا عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ سب سے پہلے وہاں گرمی اور حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ دیکھیے اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب جو ہیٹ اسٹروک ہوتا ہے ہمارے یہاں، حد سے زیادہ گرمی کا پڑنا، حبس کا ہونا، زلزلے کا آنا، آتش فشاں کا پھٹنا، زمین کا پھٹ جانا، یہ تمام کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی صورت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب آتا ہے۔ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہاں گرمی ہوئی، حبس کی ایسی شدید لہر آئی کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے۔ پھر ایک دن آسمان پر دور ایک کالا بادل نمودار ہوا، اس بادل میں بجلیاں کڑک رہی تھی۔ دیکھیے یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک صورت ہے کہ اس بادل میں کیا ہو رہا تھا؟ بجلیاں کڑک رہی تھی اس بادل میں۔ اب مدین کے لوگ بہت پریشان ہوئے، ان کا خیال تھا کہ اب ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور بارش ہوگی، لیکن وہ سب کے سب بارش میں نہانے کے لیے کھلے میدان میں نکل آئے۔ تب اس بادل سے ان پر آگ کی بارش برسنے لگی اور اس سرکش کافروں میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ یہ تھا اللہ کا عذاب۔ اس بادل سے کیا ہوا؟ آگ کی بارش بدلنے لگی۔ اللہ ہے وہ تو
کچھ بھی کر سکتا ہے، اور وہ ان کا کوئی بھی زندہ نہ بچا۔ یہ تھا اللہ کا عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جب ان کی بات نہیں مان رہی تھی۔ اچھا، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ہے میرا گلوبل لٹریچر اینڈ ایجوکیشن، اس کو سبسکرائب کریے اور آگے مزید مکمل ویڈیوز دیکھیے، اور مجھے اس سوال کے جوابات ضرور دیجیے گا کمنٹ کر کے۔ بچوں تک یہ ویڈیو ضرور پہنچائیے، یہ والدین کا کام ہے ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں تاکہ وہ لوگ اچھی طریقے سے اپنے پیغمبروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ مدین کے لوگ کیسے تھے بیٹا؟ سوال کا جواب مجھے ضرور دیجیے گا۔ مدین کے لوگ کیسے تھے؟ نافرمان سرداروں کی دھمکی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کیسے خبردار کیا؟ اور مدین پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے نازل ہوا؟ تمام بچے مجھے ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے ضرور کمنٹ کر کے۔ آج ہم نے کون سی کہانی پڑھی؟ آج ہم نے کہانی پڑھی حضرت شعیب علیہ السلام کی کہانی۔